کے نبی رشتہ تو میں نے بھیج دیا ہے، لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، کہا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ اپنی ہونے والی سسرال پہنچے، اپنے ہونے والے سسر اور ساس سے ملاقات، کہا دیکھو میں کوئی غلط نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے پرمیشن دی، اجازت دی ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ او لوگوں ذرا غور کرو، اس زمانے کا سماج کیسا تھا، اس زمانے کی سوسائٹی کیسی تھی۔ ان کو معلوم ہے یہ میرا ہونے والا داماد ہے، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بہت برا لگا کہ لڑکا ہماری بیٹی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے۔ ان کے لیے یہ بات بہت غلط تھی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو ہماری لڑکی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں بائک پہ بٹھا کے پورے گاؤں کی سیر کراتا ہے کون؟ بھائی اپنی بہن کی، باپ اپنی بیٹی کی، شوہر اپنی بیوی کی، پورے گاؤں کو درشن کراتا ہے کہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ دیوسیت ہے، یہ بغیرتی ہے، اور اس کو ختم کرو میرے پیارے سے۔ اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ، اتنے جانثار بن جاؤ، اتنے غمخوار بن جاؤ، جیسے مانو شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا شریر بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاؤں کو تکلیف پہنچی ہو تو آنکھ نے کہا میرا کیا بگڑتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیٹھ میں درد ہو رہا ہو تو دماغ کہتا ہو کہ مجھ سے کیا مطلب ہے؟ پورا شریر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے میرے سے۔ اگر آپ بہار میں کٹیہار کے کسی علاقے میں، منیہاری کے کسی علاقے میں، منسائی کے کسی علاقے میں رہتے ہیں اور یو پی کے اندر آپ کا کوئی مسلمان بھائی رہتا ہے تو وہ بھی آپ کا بھائی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کے غلط ہونے کی تکلیف آپ کے ہردے میں، آپ کے دل میں بھی محسوس ہونی چاہیے۔ آپ انڈیا میں رہتے ہیں، فلسطین میں آپ کے مسلمان بھائی، اسرائیل بم مارتا ہے اور پل بھر میں ہزاروں لوگوں کو مار ڈالتا ہے، بچوں کو ختم کر دیتا ہے، عورتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ یہ سوچ کر کے مطمئن نہ ہو جائیں یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، میری فیملی نہیں ہے، میرا پریوار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ تمام مسلمان ایک پریوار کی طرح ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں ایک دوسرے کے سمرتھک ہیں، ایک دوسرے کے مددگار۔ آج ہم تو لڑ رہے ہیں صاحب، کہیں مسلک کے نام پہ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی برادری کے نام پہ لڑ رہا ہے، کوئی دیش کے اور جاتی کے نام پہ لڑ رہا ہے۔ نہیں میرے ساتھ، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اللہ نے دل کو دل سے ملا دیا۔ نبی کے پاس ایران سے ایک صحابی آئے، ایمان لے آئے، ان کا نام سلمان فارسی۔ ایک صحابی روم سے آئے، ایمان لے آئے، ان کا نام صہیب رومی تھا۔ ایک صاحب حبشہ کے رہنے والے تھے، بلال نام تھا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ کوئی حبشہ کا رہنے والا بلال ہے، کوئی روم کا رہنے والا صہیب ہے، کوئی ایران کا رہنے والا سلمان ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب ایک ہو گئے۔ یہ ایکتا، یہ یونٹی، یہ اتحاد، یہ ایکتا میرے پیارے ساتھیوں ہمارے ایمان کی طاقت ہے اور ایمان ہمیں ایک بنا۔ شاعر کہتا ہے ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک بنو گے تو سورج کی طرح چمکو گے، ورنہ تاروں کی طرح بکھر جاؤ گے میرے پیارے سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یامرون بالمعروف، مسلمان کا دائتو کیا ہے، مسلمان کا کرتویہ کیا ہے، مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمان سماج کو کیا دینے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا مسلمان سماج کو نیکی کا حکم دینے کے لیے آیا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور مسلمان سماج سے برائی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے مسلمان، تجھے تو شراب سے روکنے والا بننا چاہیے تھا، تو شراب پی رہا ہے۔
تجھے تو بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا بننا تھا، تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نیت سے کیوں دیکھنے لگا؟ تجھے تو سماج سے بھرشٹاچار کو، کرپشن کو ختم کرنا تھا، تو کب سے 420 اور بے ایمان بن گیا؟ اے مسلمان، تیرا دائتو تھا، تیری ذمہ داری تھی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ اسی مقصد کے لیے، اسی ادیش کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں، آپ برائیوں سے روکنے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک رات میں 2-2 3-3 علاقے میں آپ کے پروگرام چل رہے ہیں۔ کوئی جرجیت صاحب اٹاوا سے تشریف لا رہے ہیں، کوئی عبدالغفار صاحب بنارس سے آ رہے ہیں، کوئی دلی سے آ رہا ہے، کوئی ممبئی سے آ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام کہ ہتھیا دیارہ میں جلسہ ہو رہا ہے، 5 لاکھ 5.5 لاکھ کا صرف پنڈال سجایا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام، رزلٹ کیا ہے میرے پیارے سے؟ رزلٹ کیا ہے؟ پریرام کیا ہے؟ کیا لڑکیوں کی بے پردگی میں کوئی کمی آئی؟ کیا شرابیوں کی شراب میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری اگیانتا اور جہالت میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کے نمبرز میں کوئی کمی آئی؟ ہمیں تو کوئی پریرام نظر نہیں آ رہا ہے میرے ساتھ۔ مسجدیں بن رہی ہے گاؤں گاؤں میں، رات بھر جلسہ سننے والا فجر کے ٹائم غائب ہو جاتا ہے، اور چند بوڑھے بیچارے وہ مسجد میں جا کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہمیں یہ شکایت ہے ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی نظر ہے۔ ارے دشمن کی نظر کی کیا ضرورت ہے؟ تیری مسجد کو تو نے خود ویران کر دیا ہے۔ کتنی مسجدیں جہاں فجر کی نماز میں 2-3 لوگوں سے زیادہ نمازی نہیں ہیں؟ کتنی مسجدیں ہیں یا نماز پڑھنے والوں کا کال پڑا ہوا ہے، نمازی نہیں ہے میرے ساتھ۔ مسلمان کہاں بزی ہے؟ چائے کے ہوٹلوں میں بزی ہے۔ ہر گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ کے کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے۔ ہمارا مسلمان ٹائم پاس کر رہا ہے، اپنے بزنس میں اتنا بزی ہے، اسے نماز کی فرصت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کی تجارت اور جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ اپنے کاروبار سے کہہ دو میری نماز کا ٹائم۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں نماز کی وجہ سے کچھ لاس ہو جائے گا، تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، سعودی عرب کی دھرتی پر، مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر آج بھی بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، دکان بند ہو جاتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ڈیلی ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، بس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے ساتھ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، مرد ہو چاہے عورت ہو۔ میری ماں بہنوں، آپ سے بھی شکایت ہے، آج آپ کو اللہ نے بہت ساری سہولتوں سے نوازا ہے۔ نبی کے دور میں گیس کا چولہا تو نہیں تھا، نبی کے دور میں فریز اور واشنگ مشین تو نہیں تھی، نبی کے دور میں بچے بھی پالے جاتے تھے، کھانا بھی بنایا جاتا تھا، اور سارے کام ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ عورتیں نماز بھی پڑھا کرتی تھیں۔ نماز سے کوئی غفلت نہیں تھی۔ آج کتنی عورتیں ہیں جلسے میں سب سے پہلے جائیں گی، لیکن نماز سے دور ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا تو جنت میں جانا بہت آسان ہے، آپ کو تو بہت آسان طریقہ بتا دیا اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کا۔ آپ 4 کام کر لیجئے، جنت کے سارے گیٹ آپ کے لیے کھل جائیں۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شعب۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ کون سا 4 کام کرنا ہے؟ نماز کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی۔ ابھی آج ایک بہن کا فون آیا میرے پاس،
مولانا صاحب میں 3 سال سے روزہ رکھ رہی ہوں، اس کے پہلے میرے روزے چھوٹ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ عورت جس وقت سے بالغ ہوتی ہے اس وقت سے اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب آپ یہ کیلکولیٹ کر لیجئے کہ آپ کس عمر میں بالغ ہوئی ہیں، اور اس عمر سے لے کر کے انہوں نے کہا مجھ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ پیریڈ میں جو روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ ہم نے کہا اب معلوم ہو گیا، آپ کیلکولیٹ کر کے اس روزے کی قضا کیجیے۔ بھائی نماز کا مسئلہ الگ ہے، لیکن روزے کا اگر معلوم ہے کہ اتنا روزہ چھوٹا ہے تو اس کی قضا کرنا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں ان کو معلوم ہی نہیں، کتنی عورتیں ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب پاک ہوتی ہیں اور کب ناپاک ہوتی ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے مسکنسیپشن، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہماری خواتین کے اندر موجود ہے۔ اور معاف کیجئے گا، جلسوں اور پروگراموں میں ہر ٹاپک پر بات نہیں ہو پاتی۔ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں، اس میں بیچ میں ڈسٹربنس بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر بات اسٹیج پر بیان میں نہیں ہو پاتی۔ عورتوں کے لیے کچھ الگ سے پروگرام بھی ہونے چاہیے، کچھ لیڈیز عالمات بھی ہوں۔ آپ کے علاقے میں الحمدللہ پورے کٹیہار اور سیمانچل میں بہت سارے لڑکیوں کے ادارے ہیں، لڑکیاں پڑھائی کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں۔ ان عالمہ لڑکیوں کو کچھ گھروں میں بلا کر کے گاؤں میں مہینے میں 15 دن میں پروگرام کرائیے، عورتوں کو جاگروک کیجیے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج عورتیں بہت ساری دین کی بیسک چیزوں سے ناواقف ہیں۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ان کے مال کی کتنی زکوٰۃ ہوئی، ان کے پاس جو سونا ہے، جو چاندی ہے، ان کے کھیتوں میں جو پیداوار ہوتی ہے کتنی زکوٰۃ ان کو دینا ہے، ان کا صحیح کیلکولیشن بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی عالم سے کانٹیکٹ کرو اور پوچھو مولوی صاحب میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے اور زکوٰۃ دو میرے پیارے صاحب۔ آج یہ مدرسے چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی۔ آج تقریر کرنے والے علماء سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب چندہ کے لیے اپیل کر دیجئے۔ کیوں یہ اپیل کرنی پڑتی ہے میرے پیارے صاحب؟ کہ آپ کو آنکھیں نہیں ہیں، کہ آپ کے پاس دل اور دماغ نہیں ہے کہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ آپ کی زکوٰۃ سے چلیں گے، آپ کی خیرات سے چلیں گے۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں ساؤتھ انڈیا میں تھا، تراویح کے بعد تفسیر کا درس ہوتا تھا۔ اسی بہار کے اور بنگال کے بہت سارے علماء وہاں پہنچے اور میں نے دیکھا بیچارے دن دن بھر چندہ کر رہے ہیں۔ کسی مسجد میں بڑی محنت کے بعد 500 روپیہ ہو رہا ہے، کسی مسجد میں 200 روپیہ ہو رہا ہے، 1000 1200 1500 روپے کے چندے کے لیے کہاں کہاں سے سفر کر کے ساؤتھ انڈیا میں پہنچے۔ آپ سوچئے یہ مدرسے کتنی مشکل سے چل رہے ہیں، جلسے والے کتنے پریشان ہوتے ہیں جو مدرسوں کا کے چندے کے لیے جلسہ کراتے ہیں، ان کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ادارہ بھی چلانا ہے، اور جلسہ اگر ہمارا کامیاب نہیں ہوا، ادارے کو تعاون نہیں ملا تو ہم ادارے کو سال بھر کیسے چلائیں گے۔ کتنے بیچارے ٹیچر ہیں، ان کو پرائیویٹ ٹیچر ہیں، ان کی تنخواہیں دینے کے لیے مدرسے کی باڈی کہتی ہے، مدرسے کا مینجمنٹ کہتا جائیے آپ چندہ کر کے لائیے تب آپ کو سیلری ملے گی۔ شرم آنی چاہیے، ہمیں چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے اکثر ٹیچرز، ان کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں، بیوی سے دور، بچوں سے دور۔ آپ عید منائے بچوں کے ساتھ، آپ بقرعید منائے بچوں کے ساتھ، آپ رمضان گزارے بچوں کے ساتھ۔ وہ مدرسے میں پڑھانے والا مولوی بیچارہ رمضان کا 1 مہینہ اس کو ملتا ہے چھٹی کا، وہ بھی چندہ کر رہا ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا پریوار نہیں ہے۔ آپ تراویح پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، وہ بیچارہ رات بھر دن بھر اپنے مدرسے کے لیے رسید لے لے کے گھومیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے واسطے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو اپنے لوکل، اپنے علاقے کے اداروں کو ترجیح دو میرے پیارے ساتھ۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل میں لوگ کہتے ہیں بہت غریب علاقہ ہے، بہت پچھڑا علاقہ ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا بھی پچھڑا علاقہ ہے، جب اپنے شوق پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نہیں۔ 50 لاکھ کی گاڑی سے چلنے والے آپ کے کٹیہار اور سیمانچل میں کم لوگ نہیں ہیں، 1-1 کروڑ کا مکان بنانے والے کم لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔ مگر جب دین کے نام پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ اپنے مال کی صحیح طریقے سے نکالو۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو جب آپ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکات نہیں نکالیں گے تو بارش بند ہو جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جب آسمان سے جب زکات دینا لوگ بند کر دیں تو آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے. اگر یہ بے زبان جانور نہ ہو تو اللہ آسمان سے بارش بھی نازل نہیں فرمائے. زکات نکالو میرے پیارے ساتھی اپنے مال. ان مدرسوں میں دو زکات، ان یتیم بچوں کو زکات دو، ان غریب بچوں کو زکات دو. آپ کی زکات کے یہ حقدار ہیں میرے پیارے ساتھیوں. زکات اگر آپ اپنے مال کی نہیں نکالیں گے، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کے گلے کا ہار، آپ کے کانوں کی ایئر رنگ، آپ کے ناک کی نتھیا، آپ کے گلے کا پٹا، آپ کے ہاتھ کا کنگن، یہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اگر آپ اس کے مال کی زکات نہیں نکالیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. یوم تقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اسی زیور سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. اے زکات میں چوری کرنے والو، یہ تمہارا وہی مال ہے جس کی تم نے زکات نہیں نکالی تھی. زکات نکالو میرے ساتھ. کھیتی کرتے ہو اس کا بھی مسئلہ علماء سے پوچھ لو. اناج میں کتنی زکات ہے، پھلوں میں زکات کا کیا مسئلہ ہے، علماء سے پوچھو. اور جتنی زکات بنتی ہے اتنی زکات اللہ کی راہ میں نکالو، تبھی تمہارا اناج پاک ہوگا، تبھی تمہارے کھیتوں کی پیداوار پاک. اس کے بعد فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور میرے مومن بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے. نعرے لگا لینے سے، بینر لگا لینے سے، بائک پر جھنڈا لگا لینے سے محبت نہیں ثابت ہوتی میرے ساتھ. آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں معاف کیجئے گا چونکہ شیرزابادی علاقہ ہے، 99% اہل حدیث لوگ ہیں، مگر ایک چیز کی کمی ہے. ہمارے شادی ہو رہی ہے، باقاعدہ جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. شادی ہو رہی ہے، باقاعدہ بارات نکل رہی ہے. شادی ہو رہی ہے، منگنی کی رسم ہو رہی ہے. شادی ہو رہی ہے، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. پھر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، نام نوٹ کر لو، مغیرہ بن شعبہ. ابھی ہمارے بہن کو بیٹا ہوا ہے، بہن کا فون آیا بھائی کچھ اچھا سا نام بتا دو. میں نے صحابہ کے نام بتا دیے تو پھر بہن کا فون آیا تو بڑے پرانے نام لگ رہے ہیں. لوگوں کو نئے نام چاہیے. آپ کے بہار میں آتا ہوں، کسی کا نام پوچھتا، نام کیا ہے؟ نعیم ال، رحیم ال. عجیب نام ہے بھائی. کسی کا نام ببلو، پنٹو، گڈو. یہ نام لوگ رکھتے ہیں بچوں کو. صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھتے. کتنا پیارا نام ہے، مغیرہ. بچے کا نام مغیرہ رکھو. آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہو، مغیرہ نام رکھو. مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، انہوں نے شادی طے ہوئی، رشتہ لگا، نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی سے کہا ہے اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کیا ہو؟ انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو، رشتہ طے ہوا ہے، شادی ہونے والی ہے، شادی کے پہلے ایک بار لڑکی کو دیکھ لو. نبی نے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب کہ اس دور میں جب لڑکیاں گھر سے نکلتی تھیں تو پردے میں نکلتی تھی، نقاب میں نکلتی تھی. شادی کے پہلے کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا. میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کی جوان لڑکیاں بغیر پردے کے
بغیر چہرے کو کور کیے ہوئے اور سج سمر کر کے میک اپ کر کے اگر نکل رہی ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے یہ کتنی غلط بات ہے۔ کہا ہے اللہ کے نبی رشتہ تو میں نے بھیج دیا ہے، لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، کہا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ اپنی ہونے والی سسرال پہنچے، اپنے ہونے والے سسر اور ساس سے ملاقات، کہا دیکھو میں کوئی غلط نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ او لوگوں ذرا غور کرو اس زمانے کا سماج کیسا تھا، اس زمانے کی سوسائٹی کیسی تھی۔ ان کو معلوم ہے یہ میرا ہونے والا داماد ہے، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بہت برا لگا کہ لڑکا ہماری بیٹی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے۔ ان کے لیے یہ بات بہت غلط تھی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو ہماری لڑکی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں بائک پہ بٹھا کے پورے گاؤں کی سیر کراتا ہے کون؟ بھائی اپنی بہن کی، باپ اپنی بیٹی کی، شوہر اپنی بیوی کی، پورے گاؤں کو درشن کراتا ہے کہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ دیوسیت ہے، یہ بغیرتی ہے، اور اس کو ختم کرو میرے پیارے ساتھ۔ باغیرت بنو، با حیا بنو، بے حیا مت بنو میرے ساتھ۔ لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھنے دیں گے، شادی ابھی ہوئی تھوڑی، ابھی تو رشتہ لگا ہے۔ حضرت مغیرہ پلٹ کر کے واپس جانے لگا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا، مغیرہ بن شعبہ واپس جانے لگے۔ لڑکی اندر پردے میں سن رہی تھی ساری بات۔ لڑکی پردے سے بولی اے مغیرہ، اے میرے ہونے والے شوہر، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کی مرضی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ مجھ کو دیکھیں، مگر آپ اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے آئے ہیں، اگر آپ واقعی میں سچ بول رہے ہیں فانظرنی، تو میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں، ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجیے۔ اس لیے نہیں کہ میں چاہتی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اجازت ہے۔ اے مغیرہ بن شعبہ آپ ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجئے، میں آپ کو اجازت دوں۔ پتہ یہ چلا شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھ سکتا ہے، یہاں تو بغیر شادی کے ویڈیو کال پر بات ہو رہی ہے، یا رات میں جیو پر جیو ٹو جیو بات ہو رہی ہے، اور اب تو ساری کمپنیوں نے انلمیٹڈ کال دے دیا ہے۔ اب رات میں کوئی ایئر فون لگا کے ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ایئر پوڈ لگا کے ادھر گھوم رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ غور کیجئے، اپنی منگیتر سے بھی آپ بلا ضرورت بات نہیں کریں گے، جب تک نکاح نہیں ہوا ہے وہ غیر محرم ہے۔ شریعت نے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، بار بار فوٹو مانگنا، ویڈیو کال کرنا، فیس بک پہ چیٹنگ کرنا، یہ اپنی منگیتر سے مناسب نہیں، جس سے رشتہ طے ہو رہا ہے، جس سے شادی ہونے والی ہے، تو کسی غیر لڑکی سے اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ میرے ساتھیوں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ لڑکی آئی پردے کے باہر، انہوں نے ایک نظر دیکھا، لڑکی پسند آئی، شادی ہوئی، اور دونوں میاں بیوی بہت محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے مرنی کا معاملہ ہو، چاہے پیدائش کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان والوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ پہلا کام کرنا ہے، تمام مومنوں کو آپس میں ایک بننا ہے، ذرا سی بات پہ لڑو نہیں، جھگڑا نہ کرو، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھو، آپس میں ایک بن کر کے رہو، ایک مٹھی کی طرح مضبوط بن کے رہو۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دینا ہے۔ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، ہم لوگ پٹنہ سے کٹیہار آتے ہیں، 4-5 جگہ پولیس والے روکتے ہیں، ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ کٹیہار جا رہا ہوں، جلسے میں جا رہا ہوں۔ چلو ڈگی کھولو، چلو بیگ کھولو۔ وہ کیوں چیک کر رہے ہیں؟ کہیں نوٹ تو لے کے نہیں جا رہا ہے، نوٹ کے بدلے ووٹ تو نہیں خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔
سرکار کی نظر میں، الیکشن کمیشن کی نظر میں اگر الیکشن کے موقع پر پیسہ بانٹا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی نظر میں بھی یہ غیر قانونی ہے، اسلام کی نظر میں بھی یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے. آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو ایماندار بن کے دکھائیے، آپ بے ایمانوں کو کبھی سپورٹ مت کیجیے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نیکی کا حکم دیجیے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے کا کام. اب تو صاحب جلسوں پر بھی آواز اٹھنے لگی ہے، یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، یہ علماء کو کیوں بلایا جا رہا ہے. علاقے کے علماء کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کے آپ یو پی سے کسی کو کیوں بلا رہے، بنارس سے کسی کو کیوں بلا رہے. یہ اگر اس طریقے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اب یہ چھوٹی موٹی جو برائی کو برائی کہنے کی جو بات ہو رہی ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھوڑا بہت جو کام ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں میرے ساتھ، یہ جلسے اگر ہو رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح کیجئے، مگر جلسے ہونے چاہیے. سماج کا وہ مسلمان جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اس جلسے میں آتا ہے. آپ یقین کریں کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں، تقریر سن کے ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے. میں ساؤتھ انڈیا گیا، ایک سموسہ بیچنے والا میرے پاس آیا، مولانا آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں. غریب آدمی سموسہ بیچنے والا، گلے ملا مجھ سے. کہا مولانا صاحب آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں یوٹیوب پر، آج پہلی بار آپ کو دیکھا. کہا مولانا میں 5 ٹائم کا نمازی بنا ہوا آپ کی تقریر سن کر، میں قرآن و حدیث سے دور تھا، بدعتی تھا، آپ کی تقریر سن کر کے قرآن و حدیث پہ چلنے لگا. پھر اس نے بڑے پیار سے 50 کا ایک نوٹ نکالا، مجھے دینے لگا. مجھے لینے میں تھوڑی شرم آئی، غریب آدمی ہے بیچارہ، 50 روپیہ دے رہا ہے. ہمارے ساتھ اور بھی علماء تھے، انہوں نے کہا مولانا غریب آدمی ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، لے لیجئے. اس غریب کا 50 روپیہ شاید بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے 50 لاکھ سے بھی زیادہ رہا. میرے پیارے ساتھیوں، آج علماء سے اگر محبت لوگ کرتے ہیں تو آپ تانا نہ ماریے. ان جلسوں میں اگر آپ چند پیسے دیتے ہیں اور یہ مجلسیں جم رہی ہیں اور لوگ 2-2 3-3 گھنٹہ بیٹھ کے تقریریں سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آرکیسٹرا سننے والے، گانا سننے والے اور حرام چیزوں کو دیکھنے والے کروڑوں لوگ ہیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کے اس پنڈال کے نیچے اپنا ٹائم دے رہے ہیں، سمے دے رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے میرے پیارے ساتھ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جو اتنا کام کر لے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، رحم کرے گا. وہ اللہ کی دیا کے پاتر ہوں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے. تو مسلمانوں، اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمیں آپس میں بھائی بھائی بننا پڑے گا، ہمیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا، ہمیں برائی سے روکنا پڑے گا، ہمیں نماز قائم کرنی پڑے گی، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی.